آپ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ کس کو ملنے کی خواہش اگر آپ کو ہو دو لوگوں کو کسی پروگرام میں، تو آپ نے کہا تھا، شاید مجھے جو یاد ہے، کہ امام ابن تیمیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ۔ مجھے سچی بات یہ ہے کہ آپ سے ملنے کی ہی خواہش تھی اور آپ کی زیارت کی، جو اللہ نے آج پوری کی۔ کوئی اسباب پیدا کیجیے کہ میری خواہش بھی پوری ہو جائے۔ اور یہ آپ کا جو سینس آف ہیومر ہے، یہ ہماری ہم سے آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑی ایک سمجھے ٹانک ہے کہ لوگ اسلام کے قریب ہوتے ہیں۔ سوال میرا کوئی نہیں ہے، بس صرف ایک عرض یہ ہے کہ عموماً آپ سے لوگ جو بہت سارے سوال کرتے ہیں تو ظاہر ہے تو جو سوال کرتے ہیں آپ اتنا ہی جواب دے دیتے ہیں ان کو، باقی تو ایسے بہت سارا کچھ آپ نے تقریباً ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے جو ہم چاہتے ہیں ہمیں مل جاتی ہے۔ لیکن جو چیز میں ابھی میری 59 ایج ہے، لیکن ابھی بھی سچی بات یہ ہے کہ نماز جو ہے، کہ آپ جیسا جو ہے پرسنالٹی جب وہ نماز پڑھتی ہے تو وہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل جائے کہ ثنا کتنی ٹائپ کی آپ پڑھتے ہیں، یا آپ اور کون سی دعائیں کرتے ہیں، یا کس طرح کے آپ سوال و جواب کرتے ہیں۔ ہمیں کافی ساری لائٹ تو ملی ہے کیونکہ آپ بہت محتاط ہو کے بہت ساری چیزوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں جو شاید لوگوں کو ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتا جلدی سے، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ بس یہ میری ایک خواہش ہے کہ باقی تو ہم کچھ نہیں، ایسی کوئی سوال میرا نہیں ہے، کوئی خاص جو نہیں، بہت ہر چیز کا ہی تقریباً جواب مل جاتا ہے آپ کو پڑھ کر اور یہ سن کر، جو نا۔ جزاک اللہ۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ نماز کے بارے میں نے بارہا یہ وضاحت کی ہے، اس کے جو اذکار لازم کیے گئے ہیں وہ اصلاً دو ہی ہیں: سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن ملانا، اور خفض و رفع میں اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمدہ کہنا۔ یہ چیزیں تو مقرر ہیں، ان کی زبان بھی مقرر ہے، اس میں نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد باقی نماز میری آپ کی نماز ہے۔ ہم سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن مجید پڑھنے کے بعد کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، رکوع میں دعا کرنا چاہتے ہیں، تسبیح کرنا چاہتے ہیں، تحمید کرنا چاہتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان، یہ لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس میں آپ اپنی زبان میں جو دعا چاہے کریں، جو تسبیح چاہے کریں، یہ آپ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں ثنا کی جگہ جو دعائیں کرتے تھے، یا تسبیحات مختلف اوقات میں رکوع میں سجود میں کرتے تھے، یا دو سجدوں کے درمیان کچھ پاکیزہ کلمات آپ کی زبان سے نکلتے تھے، وہ سب میں نے اپنی کتاب میزان میں روایتوں کی سند کے ساتھ جمع کر دی ہے۔ وہ اگر آپ وہاں سے نکالیں، اس کا عنوان ہے نماز کے اذکار، تو آپ کو اس کی پوری تفصیل مل جائے گی۔ تو میں بھی الحمدللہ یہی صحیح کرتا ہوں کہ جب جب موقع ملے انہی پاکیزہ اذکار میں سے کوئی ذکر اختیار کروں۔ یہ ثنا جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، یہ بر صغیر کی ثنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا میں لوگ اس کو اسی طرح پڑھتے ہوں، اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو اس موقع پر رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ اس معاملے میں لوگوں کے علم کو بھی بہتر کرنا چاہیے، اور یہ بتانا بھی چاہیے کہ نماز میں کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے عربی زبان ضروری ہے، اور کون سی چیزیں جن میں ایسی کوئی پابندی نہیں۔